اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اسلام کا عقیدے 3 ہیں، جس میں سے توحید، رسالت، آخرت۔ توحید کا میں کل بیان کر چکی ہوں، آج ہے رسالت کا بیان کر رہی ہوں۔ رسالت کسے کہتے ہیں؟ رسالت اسے کہتے ہیں، رسالت کا مطلب یہ ہے پیغام پہنچانا، اللہ تعالیٰ کے پیغاموں کو خوبصورت طریقے سے لوگوں تک پہنچانا ہی رسالت ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن مجید نازل کی گئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بندوں کی ہدایت کے واسطے بھیجے ہے۔ آپ اللہ کے محبوب مقرب ہے، تمام گناہوں سے محفوظ ہے۔ قرآن مجید آپ پہ نازل کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو انبیاء اور رسولوں کے سردار اور سب سے افضل بنایا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والے ہیں اور نہ ہی کوئی بھیجے جانے والے۔ اس کے بعد آپ کے بعد نہ کوئی مستقبل نبی آ سکتے، نہ غیر مستقبل نبی آ سکتے۔ لہٰذا جو شخص آپ کو آخری نبی مانتے ہیں وہ مسلمان ہیں، اور جو آپ کو آخری نبی نہیں مانتے وہ مسلمان نہیں ہیں۔ لہٰذا آپ کو ماننا آخری نبی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور دیکھیے، میں نبی اور رسول میں فرق بہت سوچتے نا، نبی میں رسول میں فرق کیا آتا، بہت جنوں کے مائنڈ میں آتا ہے کیسا بھی، رسول کیا ہے، نبی کیا ہے، رسول کسے کہتے، نبی کسے کہتے۔ رسول اسے کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے احکاماتوں کو اور اللہ تعالیٰ کے پیغاموں کو اچھی طریقے سے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، رسول اسے کہتے ہیں۔ نبی اور رسول میں فرق کیا ہے؟ رسول اس شخص کو کہا جاتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی کتاب نازل کی گئی ہو اور وہ شریعت کا پابند ہو۔ جیسا کہ اگزامپل دے کر میں سیدھا سمجھا دیتی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام، یہ دونوں ایک ہی زمانے کے گزر چکے ہیں، اور ان دونوں بھائیاں تھے نا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول تھے۔ ان کے اوپر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ آسمانی تورات نازل ہوئی۔ ہارون علیہ السلام نبی تھے جن پر کتاب تو نازل نہیں ہوئی، لیکن یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شرائط پر پابند تھے۔ تو سمجھ گئے، موسیٰ علیہ السلام تھے رسول اور ہارون علیہ السلام تھے نبی۔ موسیٰ علیہ السلام پہ رسول اللہ علیہ وسلم پہ قرآن مجید نازل ہوئی، تو موسیٰ علیہ السلام پہ تورات نازل ہوئی۔ آگے، جس طرح سچے نبی کو ماننا ضروری ہے، اسی طرح جھوٹے نبی کا انکار کرنا ضروری ہے۔ تمام انبیاءوں میں سے کسی ایک نبی کا انکار سے ایمان باقی نہیں رہتا، اسی طرح ان تمام انبیاءوں کی جماعت میں کسی نئے نبی کا اضافہ سے بھی اسلام باقی نہیں رہتا۔ نبیوں کے بارے میں عقیدہ یہ رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے خاص لوگوں کو چن لیا، آپ نے رسول اور نبی بنا کر لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، تمام گناہوں سے محفوظ ہوتے ہیں اور اللہ کا حکم بندوں کو سناتے ہیں اور ان کو سیدھا راستہ بتاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے معجزے بھی دکھاتے ہیں۔ نبی کو ماننا بھی ایمان کے لیے ضروری ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام آخری نبی۔ ان کے درمیان آنے والے مشہور نبیوں کے نام یہ ہے: حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کرنا اور ان سے محبت کرنا فرض ہے، جس طرح نبیوں کی عظمت کرنا اور ان سے محبت کرنا ضروری ہے۔ ان کی شان میں گستاخی کرنا، ان کا مذاق اڑانا کافروں کی نشانی، اس طرح ان کو ان کے مرتبے سے بدکار ان کے
جیسا اللہ نے انہیں ایک ایک سب کو ہر نبیوں کو ایک ایک مقام دیا، ہمیں وہ چیز نہیں کرنا چاہیے. مطلب ہمیں رسولوں میں نبیوں میں ایسا کر دینا نہیں چاہیے کہ نہیں انہوں ویسے تھے انہوں ایسے تھے، ہمیں یہ باتیں کرنا ان لوگوں کے بارے میں نہیں چاہیے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ جیسا دیکھیں ایگزامپل اور ایک بات بولتی ہوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کرسچنس کیا کہتے تھے؟ اللہ کے بیٹے. تو اس وجہ سے کیا ہو گئے ان لوگ ابھی آج تک مانتے وہ لوگ تو بے وقوف ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے، نہ اللہ تعالیٰ کے کوئی بیٹے ہیں نہ کوئی اللہ تعالیٰ کی ماں ہے بہن ہے، کچھ نہیں، وہ نور ہی نور ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. آپ قیامت تک آنے والے تمام دنیا کے انسانوں کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. آپ تمام انبیاؤں کے سردار اور سب سے افضل ہے. یہ تو میں ابھی فرمائی ہوں. اور کیا ہے؟ اللہ نے چاہا وہاں تک ان کی سیر تمام آسمانوں کی اور اس سے اوپر جہاں تک اللہ نے چاہا وہاں تک ان کی سیر کرائی گئی ہے. مطلب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی آسمانوں میں جب تک جو 7 آسمانوں میں ہر جگہ اللہ نے جہاں تک چاہا وہاں تک ان کی سیر کرائی ہے. سدرۃ المنتہا وغیرہ دکھائی گئی ہے. تمام انبیاؤں سے آپ پر ایمان لانے کا وعدہ لیا گیا ہے. آپ کو قیامت کے دن شفاعت کبریٰ کا منصب عطا کیا گیا. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والے. بار بار ذکر آ رہا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والے. اگر اس کے بعد اگر کوئی کہیں گا نہیں ان کے بعد نبی آنے والے بولے تو وہ مسلمان نہیں ہوں گے اور وہ کافروں میں سے شامل ہو جائیں گے. نبی اور رسول میں بہت سے آئے ہیں اور علاقائی اور دور میں آئے گئے مگر ان کی سیدھے تردید اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں. مطلب جتنے نبی آئے جتنے رسول آئے اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں ہے کتنے نبی آئے، تمام نبی کتنے آئے، کیا ہے اس کا بارے میں کچھ نہیں. اور ہمارے فرسٹ نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے. ہم آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہمیں اسلام کے چیزوں سے کنیکٹ ہونا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹ ہونا بہت ضروری ہے. بیکاز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود فرما دیے قرآن میں کہ دنیا تو زندگی یہ دنیا تو بس دھوکے کا سامان ہے. یہ دنیا کچھ نہیں ہے. اصل مین زندگی ہماری آخرت ہے. ہمیں آخرت کی فکر کرنا چاہیے. جیسا کہ ہم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتے. کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ جیسا بہت جنے ہیں ایگزامپلس، کام ہے میں تھک گیا، میں گھر کے کاموں میں تھک گئی، ایسا ویسا ہے. لیکن ہمیں تھوڑا بہت وقت نکال کے اللہ تعالیٰ کو ٹائم دینا ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں ہم سے کیا مانگے؟ اطاعت مانگی، تقوی مانگے اور اپنے مال میں سے کچھ خرچ کرنا اللہ کی راہ میں مانگے اور ایمان لانا، عبادت مانگی، اپنے مال میں سے کچھ خرچ مطلب اللہ کی راہ میں کرنا، اپنی نیند اور وقت کو چھوڑ کر نماز اور قرآن کو وقت دینا، شرک سے بچنا، دنیا میں جو کرنا ہے کر لینا، آخرت میں دنیا کچھ کام آنے والی نہیں ہے. دیکھیے سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے دنیا میں جو کرنا ہے کر لو، آخرت میں دنیا رائے برابر بھی کام نہیں آنے والی ہے. تو ہمیں یہ چیز سوچنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمارے طرف ماشاءاللہ سے الحمدللہ ہماری ہدایت کے لیے اتنے نبیاں بھیجے، اتنے رسول بھیجے. کیوں بھیجے؟ کیونکہ ہمیں آخرت سے وہ جہنم سے بچا کے جنت میں جانے کے لیے، مطلب یہ راستے بتائے. کون نہیں جانا چاہتے؟ لیکن سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرمائے بھی کیا تم یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ اس کو میں یہیں اینڈ کروں گی انشاءاللہ. پھر میں آخرت کا بیان کرتی ہوں.